اللہ اکبر. فجر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا مسجد میں اور سامنے رکھ لی میں نے خصائص الکبریٰ کی دوسری جلد. اس میں جب میں نبی علیہ السلام کے وہ خصائص پڑھنے لگا، ایک پڑھا دوسرا پڑھا، اتنا سکون. اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی. تقریباً 5 گھنٹے گزر گئے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا کہ 11 بج گئے. وہ بچے گھر سے بار بار آتے کہ جی بابا آ کے ناشتہ کر لیں. میں نے کہا کہ آج جو ناشتہ یہاں سے مل رہا ہے نا، پھر اس وقت مجھے یاد آئی اپنے بزرگوں کی عظمت. اللہ پاک ان کے قدموں کا صدقہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. بزرگان دین کی سیرت طیبہ ہم پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے مطالعہ کرنے کے لیے. فجر کی اذانیں آ جاتی، انہیں احساس نہ رہتا کہ رات گزر گئی ہے. حضور کی نعتیں، حضور کی صفات، حضور کی شانیں پڑھتے پڑھتے رات گزر گئی. اذان آتی فجر کی تو خیال آتا کیا عشاء ہو گئی ہے. تو وہ پہلے بھائی ایک پڑھ رہا تھا، سونے دی گل بات نہ مکے، ذکر کردیاں رات نہ مکے، سجدے پے پے ویکھاں تینوں پر ساری عمر رکعت نہ مکے. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ 250 تو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے جمع کیے. ان میں سے اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ موضوع کیا ہے؟ ان میں سے جو نبی علیہ السلام کو اوصاف حسنہ عطا کیے گئے اور حضور کے ہی وہ خاص ہیں، ان میں سے ایک وصف، اور وہ وصف کیسا پیارا ہے اور حضور علیہ السلام کے سارے اوصاف کتنے پیارے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضور علیہ السلام کی نعت لکھنے بیٹھے، کیا کہنے لگے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں آقا تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. جب تھک گئے تو کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور گولڑا کے تاجدار کی اپنی بولی ہے، کیا کہنے لگے؟ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ. ماں اجمالا کا، ماں احسانا کا، ماں اکمالا کا. سارا کچھ بیان کر چکے، اپنی ساری پرواز اڑ چکے. اب کیا کہنے لگے؟ او کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑی. اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق کتھے جا لڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. وہ کوئی پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا سونے پیرا، میرے کریم نبی علیہ السلام کی آپ تو شانیں بیان کر رہے ہیں، بتائیں تو صحیح حضور کی صورت کیسی ہے. پھر میرے علی شاہ صاحب پہلے یہ کہہ رہے تھے نا، اس صورت نو میں جانا کھاں. اس صورت، یہ اس کا لفظ نا جی، یہ ہوتا ہے اشارہ قریب کے لیے. گویا کہ یہ حضوری والے تھے، سامنے حضور کے بیٹھے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچا کھاں تے رب دی شانہ کھاں. جس شان تو شانہ سب بنیاں،
تو انہوں نے کہا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، بتائیں تو صحیح کیسے ہیں حضور؟ کہنے لگے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھری۔ حضور کا حسن دیکھ کر آخر میں آ کر کیا کہنا پڑا جی؟ یہی کہنا پڑا چپ کر میرے لیے جا نہیں بولن دی۔ اور ایک اور عاشق نے کیا کہا؟ حضور علیہ السلام کا تذکرہ نور، حضور کا حسن پاک پڑھ کے کہنے لگے، بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملہ سن لینا جی، اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ مجھے بیان کرنے میں، آپ کو سننے میں اخلاص کی نعمت دے۔ حضور فرماتے ہیں، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو میرا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے نا، میرے حضور اس سے بھی خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفہوم حدیث پاک۔ ایک پیارے ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کر دی۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے سمجھا نہیں ہنوز، سمجھا نہیں ہنوز، ہنوز کا معنی ہوتا ہے ابھی تک، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ حضور میں آپ کو حسن کی کائنات کہوں یا کائنات کا حسن کہوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی شان ہی اتنی ہے کہ جہاں پر عقلیں تھک جائیں، عقل کا پرندہ پرواز کرنے سے تھک جائے، وہاں پر مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو انفرادی شانیں ہیں ان میں سے ایک شان میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کرنی ہے۔ ابھی تک تو تمہید چل رہی ہے، وہ کیا شان ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ محبوب اللہ پاک آپ کو، اے میرے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا کرنا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور تیسرا مقام میں نے جو تلاوت کیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر کے معنی بیان کرنے ہو تو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس کے 30 معنی ہیں، 30 معنی ہیں کوثر کے۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، اس کے لیے تو پھر آپ کو ساری رات بھی جاگنا پڑے گا، اور جب صبح کی اذانیں آئیں گی تو میں بھی یہی کہہ کر اٹھ جاؤں گا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے آقا کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو شانیں ہیں ان میں سے ایک شان جو اللہ پاک کی ذات نے آپ کو عطا کی اور وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ ہے شان شفاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شان شفاعت کبریٰ، شان شفاعت عظمیٰ۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں، قرآن پاک کو آپ پڑھیں، یہ بات بھی بطور حضور کے مقام شفاعت کے لیے بطور قرآن پاک سے تمہید عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک آپ پڑھیں گے، کئی مقامات پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، مفہوم ملے گا، لا ينفعهم ولا يضرهم، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کہ وہ کسی چیز کے نفع کے مالک نہیں، کسی چیز کے نقصان کے مالک نہیں۔ یہ قرآن پاک میں موجود۔ دوسری طرف قرآن پاک پڑھیں، تیسرا پارہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور آیت الکرسی کے الفاظ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو رب تعالیٰ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے ہاں اللہ کے اذن سے۔ ایک طرف ہے کوئی مالک نہیں، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، دوسری طرف یہ ہے شفاعت کر کے جنت کی بھیک عطا کریں گے۔ اور قرآن پاک کا یہ خاصہ ہے، اور قرآن پاک کے اللہ پاک کے سارے کلام جتنے بھی اللہ پاک کے سچے کلام آئے ان کا یہ خاصہ ہوتا ہے، ان میں تضاد نہیں ہوتا، ان کے اندر اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ایک چیز کو ثابت کیا جائے کسی کے لیے، دوسری جگہ پر اسی سے ہی اس کی نفی کر دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ظاہری طور پر ایسا کوئی مقام آ جائے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، فرمایا یہ رب کا قرآن ہے، فرمایا اس میں تدبر نہیں کرتے ہو، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں تم اختلاف کثیر پاتے، کیونکہ یہ رب کا ہے، اس کے اندر اختلاف نہیں۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ وہ کسی بات کے مالک و مختار نہیں، دوسری طرف یہ ہے
کہ وہ قیامت والے دن جنت کی خیرات بانٹیں گے اللہ کے اذن سے۔ بندہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کا قرآن، دونوں آیتیں ہی رب کا قرآن، اب ایک آیت میں یہ ہے کہ نفع نہیں دے سکتے، دوسری طرف یہ ہے شفاعت دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر چلے جائے قرآن پاک کے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے، 17واں پارہ آخری صفحہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ فرمایا وہ لوگ سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر کرتے کیا تھے کافر لوگ، بتوں کے آگے نا کھانے رکھ دیتے اور مکھیاں آتی، وہ بھی اپنے لیے حلال سمجھ کے کھاتی اور کھا کے اڑ جاتی۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا جن کو تم سجدے کرتے ہو یہ بتوں کو، یہ تو مل کے سارے تم اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کی، یہ سارے بت اور ان کی عبادت کرنے والے سارے مل بھی جائیں نا، یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور جو مکھی لے گئی اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ قرآن پاک کا مقام ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، دوسری طرف رب کا قرآن 3 پارہ سورہ آل عمران، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اڑنے لگ جاتا ہے۔ باری تعالیٰ ایک طرف وہ سارے مل کے مکھی نہ بنا سکے، ادھر پرندے بنا کے اڑائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہی ملتا ہے جو کچھ نہ کر سکے وہ من دون اللہ ہے، اور جو ہماری عطا سے سب کچھ کریں وہ ہمارے محبوب ہوتے ہیں۔ تو جو کسی نفع نقصان کے مالک نہ ہوں وہ رب کے دشمن، اور جو نبی علیہ السلام کے غلام ہوں گے قیامت والے دن رب کی عطا سے وہ بھی شفاعت کریں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو ان قریب اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود عطا کرے، یقیناً آپ کو اللہ پاک مقام محمود عطا کرے گا گویا کہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو شفاعت عطا فرمائی گئی، شفاعت پاک، اس کی 11 قسمیں، اور وہ فقط حضور کے ساتھ خاص ہے۔ شفاعت سے بھی پہلے حضور کے 11 خاصے ہیں کہ جو فقط حضور کے ساتھ خاص ہیں۔ قیامت والے دن وہ خاصے، وہ خصوصیات کسی بھی اور نبی اور رسول کو بھی حاصل نہیں ہوں۔ گرمی بن رہی ہے، کافی نہیں ہو گیا جی، تھک گئے ہیں تو ابھی بند کر دیتے ہیں۔ وہ 11 خصوصیات جو قیامت والے دن حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائیں گی، وہ کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، قیامت والے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں سب سے پہلے مزار پر انوار سے میں باہر تشریف لاؤں گا۔ حضور باہر تشریف لائیں گے، حضور تشریف لے آئے۔ پھر اگلا خاصہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں اکیلا محشر کی طرف نہیں چلوں گا، میرے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ حضور کے گرد 70,000 فرشتے۔ اور پھر اگلا خاصہ کیا ہے؟ حضور پیدل نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوں گے، گویا کہ دلہا سوار ہوگا، باراتی سارے ساتھ چل رہے ہو۔ اسی لیے کسی نے کہا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ حضور جان عالم نور مجسم شفیع آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت مجھے یہ شرف عطا کرے گا کہ میں سب سے پہلے مزار پر انوار سے باہر آؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام آپ میدان محشر کی طرف چلیں گے، بِأَنَّهُ يُحْشَرُ فِي سَبْعِينَ الْفَالَافِ مَلَكٍ او کما قال
بِأَنَّهُ يُحْشَرُ عَلَى الْبُرَّاقِ، براق پر تشریف فرما ہوں گے. حضور فرماتے ہیں انا قائدہم اذا وفدوا وخطیبہم اذا انصتوا. فرمایا جب وہ آئیں گے تو ان سب کی سربراہی اور قیادت کرنے والی ذات کا نام وہ ذات مصطفیٰ ہو. فرمایا جب سب خاموش ہوں گے تو اس وقت میں بولوں گا. اور حضور فرماتے ہیں وَبِأَنَّهُ يُوَزَّنُ بِاسْمِي فِي الْمَوْقِفِ. اچھی بولو سبحان اللہ. ابھی آپ کی سبحان اللہ میرے کہنے کے بغیر ہی نکل جانی. وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت والا دن بڑا ہولناک ہے جی، بڑا ہولناک ہے. اور 50,000 سال کا ایک دن ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہے. وہ 50,000 سال میں پتہ کیا ہونا ہے؟ حساب کتاب ہونے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ کی مشکات شریف کی شرح اس کے اندر سے میں بات عرض کر، میں ناقل ہوں، ہم نے تو پڑھ کے بیان کرنا نہیں. بزرگوں نے کیا لکھا. اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مفسر شہیر پتہ ہے کون ہے؟ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ نے تفسیر نعیمی لکھنی تھی تو آپ گئے استخارہ کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے. استخارہ کو نیک کام میں کیا کرنا؟ فیض لینے کے لیے گئے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی کہ میں نے جا کے جو تفسیر لکھنی ہے نا وہ پین میں مدینہ پاک سے لے کے جاؤں. بازار چلے گئے، بازار گئے، وہاں سے جا کر دکانیں دیکھتے رہے، ایک پین پسند آ گیا. آپ کے حالات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ جب وہ پین دیکھا نا تو دکاندار سے بات کی. اس نے جتنا اس کا ہدیہ ریال وغیرہ بتائے اتنے آپ کے پاس وقتی طور پر نہیں تھے. یہ کہیں گے وقتی طور پر نہیں تھے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس تھے کوئی نہیں. وہ نبی کے غلاموں کے پاس بھی کوئی تھوڑ ہوتی ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو، جس نے کوٹھی بنگلہ کبھی نہ بنایا ہو. ہم پڑھتے رہے جامعہ نظامیہ میں جب امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر پڑھا رہے تھے. بڑے وسوخ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. وہاں پر ایک شیخ صاحب تھے. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ شیخ صاحب اللہ پاک ان کو اور عزتیں دے، وہ تھوڑے سے عرصے کے بعد نئی گاڑی لے لیتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا حضور میرا شوق ہے نئی سے نئی گاڑی میں میرے قائد بیٹھے. وہ خود نہیں لیتے تھے لیکن اللہ پاک کی ذات نے مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف مائل کیا ہوا ہے. تو نبی کے نام پر جو بکتے ہیں وہ دنیا کے آگے جھکتے نہیں ہوتے. تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے پین خریدنا تھا، پیسے نہیں تھے، واپس آ گیا. آ کر بیٹھ گیا میں ریاض الجنہ شریف میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا، سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا. آواز آ رہی تھی پیچھے سے کہ کوئی احمد یار نام کا گجرات سے آیا ہے، کوئی احمد یار نام کا گجرات سے آیا ہے. کہتے میں بیٹھا تھا، میں نے جو ہی دیکھا وہ آدمی، وہ دکاندار میرے پاؤں میں پڑ گیا. پاؤں چومتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، روتا تھا. کہتا تھا ساری زندگی یہاں پر رہ رہا ہوں، آج تک کرم نوازی نہیں ہوئی اپنے اعمال کی وجہ سے. آج آپ کی وجہ سے حضور تشریف لائے اور فرمایا میرا احمد یار آیا، جا اس کو پین تحفے میں دے کے آ جا. اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مشکات شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 50,000 سال کا دن ہے لیکن حساب پتہ ہے کتنے میں ہونا ہے؟ پہلے بولے سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں صرف 4 گھنٹے میں، صرف 4 گھنٹے میں حساب کتاب پورا. اس لیے کہ رب ذوالجلال کی شان ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے ان اللہ سریع الحساب، بڑی جلد حساب لینے والا رب ہے. تو پوچھا گیا قبلہ جی، وہ قبلہ مفتی صاحب حضور یہ تو فرما دیں اتنا بڑا دن باقی رہ گیا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جواب میرے اعلیٰ حضرت دے گئے. وہ کیا ہے؟ فرمایا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے.
وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی کہے گے جی چلو جی تاڑی واری آگے کھڑے ہو کے نعت پڑھو، حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی، وہاں پر پھر جبریل بھی حضور کے قصیدے پڑھے۔ تو فرمایا قیامت والے دن حضور علیہ السلام کا خاصہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا وَبِأَنَّهُ يُوَزَّنُ بِاسْمِهِ فِي الْمَوْقِفِ، فرمایا قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، سارے گھبرا گئے، پانی پانی ہو گئے اپنے اعمال کے مطابق، پسینے میں شرابور۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا بلال کو کہیں گے بلال اس طرح مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر وہاں پر اذان دیتے تھے، آج کھڑے ہو کر اذان تو دو۔ اور حضرت بلال پھر کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضور کا نام آئے گا تو سب کی گھبراہٹ دور ہو جائے گا۔ کسی نے کہا تھا میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ فرمائیے قیامت والے دن حضور کا خاصہ ہوگا۔ وَبِأَنَّهُ يُوَزَّنُ بِاسْمِهِ فِي الْمَوْقِفِ، اور وَبِأَنَّهُ يُقْصَى فِي الْمَوْقِفِ أَعْظَمُ الْحُلُلْ مِنَ الْجَنَّةِ، فرمایا ابھی تک کسی کو بھی جنتی پوشاکیں نہیں دی جائیں گی، سب سے پہلے جنت کی سب سے جو اعلیٰ پوشاک ہوگی وہ بھی میرے مصطفیٰ کے زیب تن کر دی جائے گی۔ اور فرمایا وَبِأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، حضور عرش میں اللہ کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ وَبِأَنَّهُ أُوتِيَ مَقَامَ الْمَحْمُودِ، حضور کو مقام محمود عطا کر دیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ بِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، حضور کے دست اقدس میں لوائے حمد ہوگا۔ وَبِأَنَّ آدَمَ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ، حضور علیہ السلام کے اس علم مبارک، حضور علیہ السلام کے اس لواء مبارک کے سائے میں آدم علیہ السلام سے لے کر سارے اللہ کے نبی اور رسول کھڑے ہوئے۔ وَبِأَنَّهُ إِمَامُ النَّبِيِّينَ، حضور علیہ السلام اس دن تمام نبیوں کے آقا ہوں گے۔ اب اگلی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، اب میں آپ کے عشق کا امتحان تو نہیں لینا چاہتا کہ میں پڑھتا رہوں اور آپ کے جسم جو ہے وہ پسینے کے ساتھ شرابور ہوتے رہے، لیکن میں نے ایک حدیث پاک بیان ابھی تک کرنی ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کے قیامت والے دن اپنی امت کے ساتھ پیار کا انداز ہے۔ حضور نے کیسے ہماری شفاعت کرنی ہے، اللہ پاک ہمیں حضور کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، یہ مشکاہ شریف میں بھی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے، جا کر پڑھ لینا ہے، اگر عربی کی کتاب پڑھ لے تو، اگر عربی نہیں تو اردو پڑھ لینی ہے۔ 5572 نمبر حدیث پاک کا نمبر ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جو لوگ ہوں گے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، گھبرائے کھڑے ہوں گے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کافی دیر تک گھبرائے رہیں گے، پھر خیال آئے گا کہ اس قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچنے کا کوئی طریقہ تو تلاش کرو۔ وہ کہیں گے کہ اس طرح کرو، سارے چلتے ہیں اپنے ابا جان کے پاس، حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس، ادھر چلتے ہیں، ادھر کام بن جائے گا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس دن وہ جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مانو، صرف اللہ کو مانو، اللہ کے پیاروں کی طرف جانے کی ان کو رغبت نہیں ہے، اس دن پھر وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرف چلیں گے یا نہ چلیں گے؟ چلیں گے، لیکن ان کا چلنا کام نہیں آئے گا، ان کو نہیں کام آئے گا۔ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس آ گئے، کیا کہیں گے؟ فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اے پیارے آدم علیہ السلام، اے ساڈے ابا جان، اللہ پاک نے تانوں آدے دستے قدرت نال اپنی شان دے مطابق پیدا کیتا ہے، تانوں جنت وچ ٹھہرایا۔ آپ کو ناراض نہیں ہونا، اصل میں نا ہم جب سے سکول پڑھتے ہیں ہماری پنجابی لینگویج ہے،
لیکن اسکول میں جب پڑھتے رہے، مدرسوں میں پڑھتے رہے، تو مدرسوں میں کیونکہ سبق پڑھایا جاتا ہے اردو میں، تو آگے سے ہمیں دہرانا بھی اردو میں پڑتا ہے، اس وجہ سے پنجابی میں ہماری روانگی نہیں ہے، اس وجہ سے بعض ذوق کے لیے پنجابی کے لفظ بول لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت میں ٹھہرایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہر چیز کا آپ کو علم دیا، نام بتائے، اشفاء لنا عند ربی کا، اے ابا جان ساڑی شفاعت ہی کر دیو اب دیکھ رب کولے، حتی یریحانا من مکاننا ھذا، آپ کو پتا تو ہے آج قیامت کے اس ہولناک دن میں ہم کتنی پریشانی میں کھڑے۔ فیقولو، آپ کہیں گے لست ہناکم، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی نہیں کر سکتا، کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُ خَطِيَّتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وہ اپنے معاملات ذکر کریں گے کہ میرے رب نے منع کیا تھا کہ شجر ممنوعہ کے پاس نہیں جانا، میں نے کھا لیا تھا، لہٰذا میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ الغرض خلاصہ کلام کے طور پر میں اختصار کے ساتھ آگے چل رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ اس طرح کرو، آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، آ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، کہیں گے اے پیارے نوح، آپ اللہ کے نبی، آپ اول الرسل، یہاں پر ایک بڑی پیاری بات عرض کر دوں، ہو سکتا ہے آپ کو کتابوں میں یہ بات نہ ملے، اگر ملے گی بھی تو آپ کو بڑے محنت کے بعد ملے گی۔ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شیس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفے نازل ہوئے، رسول وہ بھی ہیں، لیکن جو کتابوں میں ملتا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ اول الرسل ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو سب کے سب بشریت ختم ہوئی تھی، اس کے بعد جو پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ پاک کی طرف سے پیغام الہی دیا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اس لیے آپ کو اول الرسل کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آ گئے، وہ بھی اپنے معاملے کا ذکر کریں گے، وہ کہیں گے کہ وَلَٰكِنِ تو ابراہیم خلیل الرحمن، فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اب خلیل میں اور حبیب میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح کے اندر لکھا ہوا ہے، بڑا پیارا لکھا ہوا ہے، لیکن میں بیان نہیں کروں گا، آپ تھکے بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کہیں گے وَلَٰكِنِ تو موسیٰ عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاتَ، آپ چلے جائیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کو اللہ پاک نے تورات عطا کی، وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا، ان کو اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف دیا، ان کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، وہ بھی کیا کہتے ہیں انی لست ہناکم، کہیں گے میں تو یہاں اس مقام کے اہل نہیں ہوں، چلے جاؤ آگے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے بھیج دیا، انہوں نے آگے ریفر کر دیا کدھر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، روح اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے۔ جب آئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ اکبر، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات ذکر نہیں کی، وہ کہنے لگے مجھ تک آ گئے ہو نا، میں ایک جگہ بتا دیتا ہوں، اس سے آگے تمہیں جانا نہیں پڑے گا، آگے نہیں جانا پڑے گا، پکی پیٹی گل ہے، اوتھے جاؤ گے تہاڈا کام بانی جانا جا۔ اللہ اکبر، گولڑے کے تاجدار بولے، اور کیا خوب بولے، کون ہے نصیر ان کے سوا ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ فرمایا آ گئے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دکھایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَٰكِنِ تو مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتہ ہے کیسے بیان کریں گے؟ کہیں گے میں تمہیں ادھر بھیجنے لگا ہوں، وہ اتنے آقا عظیم ہیں کہ ان کے صدقے تو رب نے اگلوں پچھلوں کو ہی معاف کر دیا ہے، پہلے سے ان کو خوشخبری سنا دی، اب انہیں پتا چل گیا کہ اب جس بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ بارگاہ سب سے بڑی ہے۔ آ گئے جی، فیاتونی، حضور فرماتے ہیں میرے پاس آ جائیں گے، اور یہ شان کون بیان کر رہا ہے جی؟ حضور کی، حضور خود بیان کر رہے ہیں، گویا کہ یہ نعت مصطفیٰ ہے، بازبان مصطفیٰ ہے۔ فیاتونی، وہ میرے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے حضور تھکے پہ ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی پیاری بات، بڑی ہی پیاری بات ہے، اور وہ بڑی ہی پیاری ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالا تھا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ؟
کس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ؟ بول کے جواب دینا جی. اللہ پاک نے ڈالی نا. اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ. اللہ پاک وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ یہ بات بھی تو دل میں ڈال سکتا تھا کہ سیدھے میرے مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ. سارے دروازے چکر کاٹ کے, سارے دروازوں پہ دستک دے کے پھر حضور کے دروازے تک پہنچایا. تو کیوں پہنچایا؟ ایک ہی وجہ نظر آتی ہے, فقط اتنا سبب ہے ان اکاد بزم معاشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں آ جائیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور فرماتے ہیں جب وہ میرے پاس آئیں گے نا, حضور کیا کہیں گے؟ انا لہا انا لہا. آ گئے ہو, ایک کام ایسا ہی کرنا سی, ایک کام ایسا ہی کرنا سی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ. میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جاؤں گا, عرض کروں گا مالک پیارے سونے ربا تیرے نال ملاقات کرنی ہے. استاذینو علی ربی, میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا. یوزانو لی, مجھے اجازت دی جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں اپنے پاک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قرب خاص میں آؤں گا, اور جو ہی دیکھوں گا کیا ہوا؟ فَإِذَا رَأَيْتُ وَقَعْتُ سَاجِدًا, جو ہی دیکھوں گا میں سجدے میں پڑ جاؤں, جو ہی دیکھوں گا میں سجدے میں پڑ جاؤں گا. فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَدَعَنِي, اللہ پاک مجھے سجدے کی حالت میں رہنے دے گا جب تک وہ چاہے گا, جب تک وہ چاہے گا. تو اسی لیے کسی نے فرمایا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں, پھر امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں, یہ سرکار کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں, اللہ پاک فرماتا ہے اللہ اکبر. بڑے سونے الفاظ بھی حضور نے بیان کیے, حضور نے سونے الفاظ ذکر کیے, بڑے ہی سونے اور بڑے ہی سونے. کیا کہا اللہ پاک؟ پتہ کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا ارفع محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرا سونا محبوب آدھا سارتے چالو. ارفع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرا سونا محبوب اپنا سارتا چاہو. وَقُلْ تُسْمَا وَشْفَا تُشَفَّا, او محبوب آدھا سونا مکھڑا تا دکھاؤ, گلتا کرو سن لینے ہیں, گلتا کرو, آنکھوں تو صحیح کی گل کرنی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں فَأَرْفَعُ رَاسِي, پھر حضور ناز کے ساتھ سر اٹھائیں گے, حضور سر اٹھائیں گے اللہ اکبر, اور مسکرائیں گے کہ میرے رب نے اب مجھ پر کرم نوازی فرمانی ہے. اللہ اکبر. پیر نصیر الدین نصیر بولے تو کیا خوب بولے, کیا کہنے لگے جی؟ اللہ اکبر. کہنے لگے ان کی محفل میں نصیر, ان کی محفل میں نصیر, ان کی محفل میں نصیر, ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے ہی رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا. ان کی محفل میں نصیر, ان کے تبسم کی قسم ہم دیکھتے ہی رہ گئے ہاتھ سے جانا دل کا. اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت بولے, فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر, اونچا بولو اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کی ثنا کروں گا, اپنے رب کی تعریفیں بیان کروں گا, اللہ پاک کی حمد بیان کروں گا جو میرے رب نے مجھے تعلیم دی. اب اللہ پاک فرمائے گا محبوب سونا ان گل کرو نا. ثم اشفعو, پھر میں کہوں گا باری تعالیٰ میں ایس کا واسطے آیا, امت نو بخشوانا ہے. فیحد لی حدن, اللہ پاک فرمائے گا اچھا محبوب ایک حد مقرر کی جائے گی, فرمایا جائے گا اتنے لے جائیں. اب وہ کتنے ہیں, حد ہے تو کتنوں کی ہے, اس کے بارے میں یہ بھی راز ہے, اور اس میں بھی حسن ہے, اس میں بھی لطف ہے
کی حد مقرر کی جائے گی، وہ کتنی ہوگی؟ لاکھوں کی ہوگی، کروڑوں کی ہوگی، اربوں کی ہوگی؟ تو کریم نے اپنی شان کے مطابق ہی دینا ہے نا، کریم نے اپنی شان کے مطابق ہی دینا ہے۔ تو اس کی تو شان یہ ہے، اس کی تو شان یہ ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، یہ ایک قطرہ تو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہے۔ جہاں پر ایک قطرے سے کام بن جائے وہاں پر حدیں کتنی عظیم ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اس سے بھی پہلے دل بڑا کر رہا ہے لیکن آپ کی بھی